بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ المنافقون 28ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 63ویں نمبر پہ ہے، 63 نمبر۔ اس صورت میں منافقون کا کردار، ان کا عمل، ان کا فعل اور ان کی منافقت کو ذکر کیا گیا ہے، اور ایک غزوے کے دوران میں منافقین کے سردار ابی بن سلول عبداللہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، لا یخرجن العز منها الاذل، اپنے آپ کو بہت عزت والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا متضاد لفظ استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت مومنین کے لیے ہے۔ تین شخصیات، اللہ کا رسول اور مومنین، عزت دل گیا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، باقی کسی کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، اسلام شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا فلاں سکھ نے، فلاں ہندو نے، فلاں عیسائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے، نعت پڑھی ہے ان کی محبت میں۔ تو اگر اتنی ہی محبت ہے تو محمد رسول اللہ پڑھ لیں، نعت تو پڑھ لی، محمد رسول اللہ نہ پڑھا، محبت کہے کی، ایمان کہے گا۔ ایمان کے بغیر جو محبت کا دعویٰ کرے وہ ایمان دعویٰ بلا دلیل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بے شک بڑے مفتی صاحب، بڑے عالم صاحب کہے نا کہ نبی کی نعت کہی ہے، میں نہیں مانتا۔ میں ایمان کی شرط محبت کے لیے لازم قرار دیتا ہوں۔ نعتیں لکھنا، قصیدے لکھنا، یہ تو لوگ اپنی محبوبہ کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں، جن کا کوئی کردار، کوئی عمل، کوئی دخل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کافر اسلام کے لیے اتنا نقصان دہ اور خطرناک نہیں تھے جتنا کہ منافقین تھے اور ہیں۔ منافق کی تین نشانیاں: جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب لڑتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے، بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے۔ دیکھ لیں اپنے اپنے گریباں میں جھانک کے کہ وعدہ کریں خلاف ورزی کریں، منافق کی پہلی نشانی۔ بات کریں جھوٹ بولیں، دوسری، اور جب کوئی خصامت، لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ آج کل سیاسی کردار کشی نہیں کی جا رہی ایک دوسرے کی، اور پھر اپنے آپ کو امیر المومنین، امیر المجاہدین، اسلامی جمہوریہ، کیا سے کیا نہیں کہتے۔ تو بہرحال منافقین بہت نقصان دہ اور خطرناک تھے اور ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے، ملت کے لیے۔ اس صورت کا نام ہی منافقون اسی لیے رکھا گیا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد، جب منافق آپ کے پاس کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا آؤ آؤ، لبوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جب بیٹھتے باتیں سنتے اٹھ کے چلے جاتے تو پھر طرح طرح کی اسلام کے خلاف باتیں کرتے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ طلب کریں، لن یغفر اللہ، اللہ ان کو ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو بہرحال یہ سورہ منافقون کا کچھ
مختصر سا تعارف ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، یہ بات یاد رکھنا۔ کسی کی دولت کو، کسی کی چمک دمک کو، کسی کے ترقی یافتہ ہونے کو اس کی عزت نہ سمجھ لینا۔ آج لوگ ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے، اپنے ملک میں رہتے ہوئے، آزادی کا سانس لیتے ہوئے مثالیں دیتے ہیں فرانس کی، یورپ کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، جاپان کی۔ جی تو بہرحال جو کوئی بندہ کسی خطرے کا شکار ہو، کسی بیماری کا اندیشہ ہو لاحق ہونے کا، یا کسی جگہ بیماری پھیلنے کا خطرہ ہو، وبائی امراض جیسے ہوتی ہیں، کبھی کبھی طاعون ہوتا تھا، اس کا نام بھی لوگ بولے کرونا آ گیا۔ ڈینگی ہوتا تھا، ڈینگی نے ایک تباہی مچائی ہوئی تھی، ڈینگی کو لوگ بھول ہی گئے، کرونا کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس طرح وبائی امراض کا یہاں پہ خطرہ ہو تو اللہ کے کلام پر، اللہ کے رب ہونے پر یقین کامل کے ساتھ اس سورہ منافقون کو پانی پر دم کر کے محفوظ رکھ لیں اور اس کو پی لیں۔ جس جگہ پہ امکان ہو بیماری کے پھیلنے کا وہاں چھڑکاؤ کر لیں، لیکن چھڑکاؤ ایسے طریقے سے پانی نیچے نہ گرے، دیواروں پہ پریشر کے ذریعے ہوا میں تخلیل ہو جائے، نیچے نہ گرے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ہر قسم کے وبائی امراض کو دور فرما دے گا۔ اور اگر کسی کو بیماری لائق ہو گئی ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی سے پیتا رہے، 3 بار اس صورت کو دم کرنا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے؟ میں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں، چینی پہ دم کرنا، پھر پوچھتے ہیں چینی کو کرنا کیا ہے، مرچوں پہ دم کرنا، مرچوں کو کرنا کیا ہے، پانی کے دم کرنا، پانی کو کیا ہے؟ وہی پانی پہ دم کرنا، پانی کو پینا ہے، چینی پہ دم کرنا، چینی کو کھانا ہے، مرچوں پہ دم کرنا ہے تو مرچوں کو جلانا ہے۔ یہ تو عام سی ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان لوگوں کا بھی شکریہ جو اتنا تو پوچھتے ہیں کہ ان چیزوں کا کرنا کیا، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں بات کو۔ بہت بہت مہربانی اور شکریہ۔ اگر کسی شخص کی کوئی بیماری، ایسی بیماری ہو، بیماری بخار، زکام، نزلہ، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر وغیرہ کا نام نہیں ہے، بیماری ایک برائی کی بھی ہوتی ہے۔ بیماری طبیعت کے ناموافق کام کو بھی کہتے ہیں، جو انسان کی طبیعت پہ گراں گزرے، شاک گزرے، وہ بھی بیماری ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار تو نہیں تھے، لیکن وہ جو کفار کام کرتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت عقل سلیم کے خلاف تھی، ان کے اوپر شاک گزرتا تھا، گراں گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو اس طرح اگر کوئی کسی برائی میں ملوث ہو، جوے میں، شراب میں، زنا میں، یا کسی بے روی گرہ کا شکار ہو اور باز نہ آتا ہو اس کام سے، تو پھر ایسا کریں کہ کسی پرانی قبر سے تھوڑی سی مٹی لے آئیں، کسی پرانی قبر سے تھوڑی سی مٹی لے آئیں اور اس مٹی پر 12 دفعہ سورہ منافقون کو پڑھیں، سورہ منافقون کو پڑھیں، دم کریں، تلاوت کریں، اور کسی میوہ اور درخت کے نیچے دخل کر دیں۔ میوہ پھلدار درخت، درخت کے نیچے دفن کر دیں، اور دفن کرتے بعد دعا مانگے کہ فلاں بن فلاں کو برے کاموں سے، بری عادات سے، بری حرکات سے اللہ محفوظ رکھے، تو چند دنوں میں وہ برے کام چھوڑ دے گا۔ یہ بالکل کنفرم متفق علیہ بات ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کا وظیفہ بتایا تھا۔ شراب، چرس، ہیروئن، پاؤڈر، جو بری عادات میں لوگ ملوث ہوتے ہیں، بری عادات میں نشے وغیرہ کے عادی ہوتے ہیں، تو سورہ یاسین کا عمل بتایا تھا کہ قبر کے قریب بیٹھ کر 7 ڈیلے لے لیں، ہر مبین پر پڑھ کر وہ پھینکتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس برائی سے، اس بے روی سے، اس بری عادت سے کیا کر دے گا؟ نجات دلا دے گا۔ تو اسی طرح جو بندہ
बुरी आदत से किसी तरह भी बाज ना आता हो تو کسی پرانی قبر کی مٹی لے کر اس کے اوپر 12 دفعہ سورہ منافقون پڑھیں، دم کریں، اور پھر کسی پھلدار درخت کے نیچے انگور ہو گیا، سیب ہو گیا، لکاٹ ہو گیا، جو بھی میوہ جات کھائے جاتے ہیں ان کے نیچے دفن کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفن کرتے وقت یہ تصور کرے، یہ خیال کرے جس طرح میں اس چیز کو دفن کر رہا ہوں، مٹی کو دفن کر، اس طرح اس کے بری عادات کو بھی اللہ دفن کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے چھٹکارا پا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور فائدہ حاصل کرنے کے ہر ایک کو اللہ توفیق دے۔